مختلف کتب حدیث کے اندر، جن میں جامع ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے اور امام البانی کی صحیح الجامع ہے، سیدنا براء بن عازب، سیدنا بریدہ الاسلمی، سیدنا زید بن ارقم اور سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے، اور حدیث صحیح ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شیعہ مصادر اور مراجع میں بھی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اہل تشیع اس حدیث سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل وہ کشید کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ فرمان نبوی سیدنا علی کے لیے جانشینی کا اعلان تھا، خلافت کا اعلان تھا، جبکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس حدیث کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی، ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس میں خلافت کا یا جانشینی کا کوئی اعلان نہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آیات کا شان نزول دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی، کس کے سوال میں نازل ہوئی۔ جب ہم شان نزول کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کا معنی، مفہوم، تشریح، تفسیر اور اس میں ذکر کردہ مسائل ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بغیر شان نزول کے آیات سمجھ نہیں آتی، معنی اور مفہوم غیر واضح ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید شان نزول کے بغیر، سیاق و سباق کے بغیر سمجھنے کی یا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور خلق کثیر کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح احادیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے کب ارشاد فرمائی، کس پیرائے میں ارشاد فرمائی، سیاق و سباق کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، کوئی واقعہ ہوا تھا، کسی نے کوئی سوال کیا تھا، کسی مرد کا سوال تھا، کسی عورت کا سوال تھا۔ جب تک ہم احادیث کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، شان ورود کو نہیں دیکھتے اور اپنا معنی اور مفہوم بنا کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی طرح کہ جیسے قرآن مجید شان نزول کے بغیر بیان کیا جائے اپنی رائے اور قیاس سے، اسی طرح اگر حدیث شان ورود کے بغیر بیان کی جائے، سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کی جائے، واقعہ کو ہٹا کر بیان کی جائے، تو وہ بھی گمراہی کا باعث بنتی۔ پہلے سن لیں کہ اس حدیث کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔ اکثر بیان نہیں کیا جاتا، بس یہی لفظ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ بیان کر کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اپنا معنی بیان کرتے ہیں، اپنا عقیدہ نظریہ بیان کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث اسی معنی میں بیان ہوئی ہے۔ ایسا نہیں۔ سیاق و سباق کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن گورنر بنا کر بھیجا تھا، عامل بنا کر بھیجا تھا۔ سیدنا علی نے اللہ کے فضل و کرم سے توحید کا پرچار کیا، شرک کی بے کنی کی، کئی علاقے فتح کیے، کئی قبائل سے جنگ کی، اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسی اسنا میں 10 ہجری اس کا آخری مہینہ شروع ہوا ذوالحج کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے رخت سفر باندھ دیا، اور آپ کے اس سفر کی گونج ہر اس جگہ پہنچ گئی جہاں مسلمان آباد تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جو جہاں تھا، جس نے سنا اللہ کے نبی حج کے لیے آ رہے ہیں، وہ وہیں سے حج کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یمن میں سیدنا علی کو پتہ چلا، آپ وہیں سے تیاری کر کے لوگوں کو لے کر حج کے لیے نکلے۔ آپ نے وہ مال غنیمت جو بہت بڑی تعداد میں حاصل ہوا تھا، شرعی طریقے کے مطابق لوگوں میں تقسیم کیا اور خمس باقی رکھ لیا۔ کچھ لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر اعتراض تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ نے مال غنیمت کے تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا،
حالانکہ سیدنا علی کا وہ فیصلہ برحق تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی اقضاہم علی، کہ سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے سیدنا علی۔ تو جس کی تعریف خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، ان کے فیصلے میں کوئی کمی، کوتاہی، کوئی جھول رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے سارے فیصلے مبنی پر انصاف تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں میل آ گیا۔ قافلہ چلا وہاں سے اور آ کر ملے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے بے شمار لوگ، اور حج کے دوران ہی کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے سیدنا علی کی شکایت لگا دی۔ جب آپ کے سامنے سیدنا علی کی شکایت آئی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کو غصہ آیا کہ علی ایسے فیصلے نہیں کر سکتا، یہ لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو نہ عرفات کے میدان میں ذکر کیا، نہ مزدلفہ کی رات ذکر کیا، نہ منی کے 3 دن وہاں اللہ کے نبی خیمے میں رہے، لوگ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے، آپ نے کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ حج مکمل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی جانب چلے۔ حج مکمل ہو گیا تو بہت سارے لوگ چلے گئے جو بحری راستے سے آئے تھے، جدہ کے راستے سے، ہندوستان وغیرہ سے، مالدیپ سے، سری لنکا سے، وہ مسلمان وہاں چلے۔ جو جہاں سے آیا تھا اس طرف چلا گیا۔ 3 ملکوں کے قافلے اکٹھے چلتے تھے مکہ سے۔ یہ مکہ ہے اس طرف جنوب کی طرف، اور یہ شمال کی طرف مدینہ ہے، مشرق اور مغرب یہ اس طرح ہے۔ مکہ جنوب کی طرف ہے، مدینے والوں کا قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، اس لیے کہ ان کا قبلہ اس طرف ہے، جنوب کی طرف۔ تو مکہ سے 3 ملکوں کے قافلے اکٹھے چلتے تھے، جن میں مدینہ والے ہوتے تھے، ملک شام والے، ان کا راستہ بھی، روٹ بھی یہی تھا، اور یمن والے بھی شام والوں کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ مکہ سے نکلتے تھے، اور آدھے راستے سے وہ اپنی ملک یمن کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ 3 طرح کے قافلے نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، بڑی تعداد میں صحابہ ہیں، لیکن ان کا تعلق صرف 3 جگہوں سے ہے۔ یمن سے تعلق ہے، شام سے تعلق ہے، اور مدینہ سے تعلق ہے۔ مکہ سے نکلے ہیں، جوفا نامی جگہ پہ آئے ہیں جو مکہ مدینہ کے درمیان میں ہے۔ جوفا سے 8 کلومیٹر آگے آئے ہیں غدیر خم نامی جگہ پر۔ غدیر کہتے ہیں تالاب کو، کنویں کو، برسات کا پانی اس تالاب میں جمع ہوتا تھا، اور خم کا مطلب ہے خم، چوک، مڑنے کی جگہ۔ وہ ایک طرح کا چوک تھا، سرائے تھا، لوگوں نے وہاں ہوٹل وغیرہ بنا رکھے ہوں گے، قافلے آ کر یہاں ٹھہرتے تھے، اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، ان کو چارہ کھلاتے تھے، اور سستا کر تازہ دم ہو کر یمن کے قافلے اس طرف روانہ ہو جاتے تھے، مدینہ والے اور شام والے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں یمن والوں نے جدا ہونا تھا۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی 18 ذی الحج کو پہنچے، غدیر خم نامی جگہ پر۔ اب جب کہ یمن والوں نے اپنا راستہ الگ کرنا تھا، انہوں نے اس قافلے سے جدا ہونا تھا، مسئلہ بھی یمنیوں کا تھا، انفرادی مسئلہ تھا، ان کے دلوں میں سیدنا علی کے لیے میل آیا تھا، بغض آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔ خطبہ بڑا ہے، لیکن آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پہلے جو صحابہ موجود تھے 3 ملکوں کے، یمن کے، شام کے اور مدینہ کے، ان سے کہا لست انا اولى المسلمین بانفسهم وازواجی امہاتهم، مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں عزیز نہیں ہوں؟ میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ آپ نے سوال کیا، بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہماری جانیں کیا، ہم اپنی اولاد، اپنا مال سب آپ پر قربان کر دیں، اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتے ہیں، آپ سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے۔ یہ تھا اس کا سیاق و سباق۔
لیکن اہل تشیع نے کہا نہیں جی یہ خلافت کا اعلان تھا، جانشینی کا اعلان تھا، جسے بعد میں غصب کر لیا گیا اور کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ لفظ مولا استعمال ہوا، مولا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اپنے لیے بھی اللہ کے نبی نے لفظ مولا استعمال کیا اور سیدنا علی کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، بس اس لفظ کو لے لیا۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے بندو، من کنتو کا ترجمہ آپ اردو میں کرتے ہیں، مولا لفظ کو ویسے ہی نیچے لے آتے ہیں۔ مولا کا بھی تو ترجمہ کرو، یہ بھی تو عربی کا لفظ ہے۔ من کنتو مولاہ، یہ مولا لفظ عربی کا ہے، جب تک اس کا ترجمہ سیاق و سباق کے مطابق نہیں کرو گے حدیث اپنے معنی میں غیر واضح ہو۔ کیا ترجمہ ہے مولا کا؟ اپنے لیے بھی لفظ مولا، علی کے لیے بھی لفظ مولا، ترجمہ کیا ہے مولا کا؟ عربی بڑی فصیح زبان ہے۔ امام ابن الاثیر امام اللغہ نے النہایہ کے اندر لفظ مولا کے 20 ترجمے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 20 ترجمے، اور آپ نے ایک ہی ترجمہ پکڑ لیا، اور پکڑا بھی نہیں، عربی کے لفظ کو ہی پکڑ لیا، اس لیے کہ اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر تو مقصد ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ترجمہ نہ کرنا پڑے، لفظ مولا لے لیا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ ترجمہ کریں لفظ مولا کا۔ امام ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پڑوسی بھی ہے، اس کا ترجمہ محبت کرنے والا بھی ہے، اس کا ترجمہ معاہدہ کرنے والا بھی ہے، اس کا ترجمہ داماد بھی ہے، اس کا ترجمہ سسر بھی ہے، بہت سے ترجمے اس کے۔ یہاں سیاق و سباق کیا ہے؟ لوگوں کے دل میں سیدنا علی کے لیے بغض آ گیا تھا، ان کے فیصلوں پر عدم رضا آ گیا تھا، تو سیاق و سباق کے مطابق یہاں اس کا ترجمہ ہوگا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے پیار رکھتا ہے، جو دلی عقیدت رکھتا ہے، وہ علی سے بھی محبت کرے، علی سے بھی پیار کرے۔ اس لیے کہ لفظ مولا کلمات مشترکہ میں سے ہیں، کثیر المعانی لفظ ہے، جب تک اس کا معنی سیاق و سباق کے مطابق نہیں کریں گے ترجمہ غیر واضح۔ اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ کی آخر آیت، اللہ تو ہمارا مولا ہے، اللہ مولاکم ولا مولا لکم، سورہ محمد میں کہا اللہ تمہارا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اپنے منہ بولے بیٹے سے کہا تھا، انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو ہمارے مولا بھی ہو۔ کیا ترجمہ ہو گیا یہاں پر؟ اور تو اور قرآن مجید نے جہنم کو بھی مولا کہا ہے، فَمَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سورہ حدید کے اندر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، وہی تمہارا مولا۔ تو ہر جگہ مولا کا ترجمہ مولا کریں گے تو بات بگڑ جائے گی، کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کو کیا کہنا ہے، اس کے رسول کو کیا کہنا ہے، صحابہ کو کیا کہنا ہے، جہنم کو کیا کہنا ہے۔ اس لیے اس کا معنی سیاق و سباق کے مطابق متعین کرنا پڑے گا کہ جہنم کو مولا کس معنی میں کہا گیا، اللہ کو مولا کس معنی میں کہا گیا، زید بن حارثہ کو مولا کس معنی میں کہا گیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہاں مولا کس معنی میں کیا؟ تو سیاق و سباق کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا دوست، محب، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، الفت کرنے والا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی کرے۔ لیکن آپ نے اس کا ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کیا، چلے صحیح ہے، آپ ہماری مرضی کے مطابق ترجمہ نہ کریں، آپ ترجمہ وہ کریں جو حدیث میں موجود ہے۔ اسی حدیث کے آگے الفاظ بھی مسند احمد کے اندر موجود ہیں، ان الفاظ نے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم متعین کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد ایک دعا کی، اللہم والی من والہ وعادی من عادہ۔ اللہ کے نبی نے دشمنی کو تقابل میں ذکر کر کے بتا دیا کہ یہاں لفظ مولا کا ترجمہ دوستی ہے، دوستی۔ اللہم والی من والہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ، وعادی من عادہ، اللہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔